حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس میں بہت ہی پیاری نصیحت کی گئی ہے۔ آج کے خطبے میں اس حدیث اور اس وصیت نبوی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے: اتق اللہ حیثما کنت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس حدیث کے اندر اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس میں یہ وصیت کی گئی ہے، یہ تلقین کی گئی ہے کہ انسان جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، انسان کہیں بھی ہو تقوی اور پرہیزگاری پر رہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یا اس کا آسان معنی اور مفہوم اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے، اللہ تعالی سے اس قدر ڈرے اور خوف کھائے کہ اس نے جو بھی حکم دیا ہے جہاں تک ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کرے، اور اس نے جس سے بھی منع کیا ہے ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ میں نے تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیا ہے جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو کرو، اور میں نے تمہیں جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس سے باز رہو، اس سے رکے رہو۔ رسول کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہی ہے تقوی، یہی ہے پرہیزگاری۔ یعنی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ فرض اور واجب ادا کرے، نیکی کرے، اور گناہ اور برائی سے بچے، حرام کاموں سے بچے، کہ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہونا پڑے گا، پوچھ گچھ ہوگی، سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور اسی بنیاد پر جزا اور سزا دی جائے گی، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔
تو اس دن کو یاد کر کے، اس موقف کو یاد کر کے، اس حساب کتاب، جزا اور سزا کے نظام کو یاد کر کے بندہ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے۔ اسی کا نام ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ شیطان کسی چیز کی دعوت دے، جیسے کہ نیکی سے رکنے کی، نیکی کو چھوڑ دینے کی، نیکی نہ کرنے کی، یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، گمراہی کی طرف بلائے، گناہ اور برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت بندہ اللہ کو یاد کرے، قیامت کے دن کو یاد کرے، حساب کتاب کو یاد کرے، اور اس کو یاد کر کے شیطان کی بات نہ مانے، یا انسان کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنے سے باز آ جائے۔ اسی کا نام ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی پرہیزگاری کا مطلب یہ کہ انسان اس کی وجہ سے غلط کام کرنا چھوڑ دے، جو اچھا کام ہے وہ کرے، اس ڈر سے کہ اس کا حساب دینا ہوگا، اس کی سزا متعین ہے اللہ کے یہاں، اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم دنیا میں جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے نظام کو، وہاں کے قانون کو، جیسے کہ ہم یہاں سعودی عرب میں ہیں تو یہاں کے ایک ایک نظام اور ایک ایک قانون پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خلاف ورزی کریں گے تو حساب دینا پڑے گا، فائن دینا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا۔ تو جس طرح سے اس دنیاوی قانون اور نظام کا ہمارے اندر خوف ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے ہم خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف قیامت کے دن کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ کی فرما برداری پر جمے رہیں۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان ایمان پر قائم رہے اور کفر سے بچا رہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان یقین اور اخلاص پر قائم رہے، نفاق، ریاکاری اور دکھاوے سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان توحید پر استقامت اختیار کرے اور شرک سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان سنت پر قائم رہے اور بدعت سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان حلال پر قناعت اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق کو اپنائے اور بد اخلاقی سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اچھائی کو اختیار کرے اور برائی سے بچے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے اور عبادت میں غفلت اور کوتاہی سے بچے۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے علم حاصل کرے، تمیز ہو اس کے اندر کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اچھائی اور برائی، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، ان تمام چیزوں کا فرق اور تمیز ہونی چاہیے۔ جب علم ہوگا، تمیز ہوگی، شعور ہوگا، دونوں کے درمیان تفریق کی صلاحیت ہوگی، تبھی انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے۔ جو صحیح ہے اس کو کرے، جو غلط ہے اس سے بچے، اور اس سے پہلے صحیح اور غلط کو جان لے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہی وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے جس کے لیے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اور گزر گیا،
لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا تھا رمضان گزر چکا ہے، اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ تقوی وہ پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اگر رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے، نیکی کے کاموں سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، تو گویا کہ ہم نے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کیا، ہم نے کچھ سیکھا رمضان سے۔ اور اگر اس کے برعکس ہمارا معاملہ ہے، رمضان جاتے ہی ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے مسجد سے، قرآن سے، اللہ کی عبادت سے، نیکی سے، صدقات و خیرات سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، تقوی پرہیزگاری ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے یوں ہی روزہ رکھ لیا، پتہ نہیں کیا مقصد تھا، شاید ہمارا مقصد تقوی پرہیزگاری حاصل کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے مقصد سے ہمارا روزہ اور رمضان ہوتا تو رمضان کے بعد بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اللہ کی عبادت و بندگی سے جڑا رہتا۔ تو اسی تقوی اور پرہیزگاری کی اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، حیث ما کنت، تم کہیں بھی رہو، تم چاہے جہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان شبہات سے بچے اور شہوات سے بچے۔ شبہات، شکوک، شک اور شبہ، وسوسہ، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا ہی تقوی ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں، برے وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ شیطان ہے ہی انسان کا بڑا دشمن، وہ برائیوں کو، گناہوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے، کس طرح سے ابلیس نے بہکا دیا، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسی پر آمادہ کر دیا۔ کس طرح سے شیطان نے قسم کھائی، وعدہ کیا، اور اللہ کی نافرمانی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا، جس کی وجہ سے بہکاوے میں آ گئے۔ تو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں برا خیال، برا وسوسہ پیدا ہوتا رہتا ہے، خاص طور سے اس فتنے کے زمانے میں۔ بسا اوقات انسان کے دل میں اپنے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، توحید کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس شک اور شبے میں پڑھ کر انسان کفر کر بیٹھتا ہے، منافقت اختیار کر لیتا ہے، شرک و بدعت کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو شکوک اور شبہات سے دین کے معاملے میں بچنا، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا، تو شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے۔ آج دین اسلام کے بارے میں انسان کے دل میں شک پیدا کیا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے اور شیطان نما انسانوں کی طرف سے، کہ تم دنیا میں ترقی چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدم چومے گی، تم بھی غیروں کی طرح سے ترقی کرو گے۔ بہت سارے مسلمان ہیں شیطان کے اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی میں وہ اپنی ترقی کا راز سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پابندیوں سے آزاد ہو جایا جائے۔ یہ شک ہے، یہ شبہ ہے جو شیطان کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے دل کے اندر۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات سے بچنا، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انسان کے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے توحید کے بارے میں، وسیلہ کے نام پر، بزرگوں کا وسیلہ، اس کو شیطان انسان کے دل میں خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اور اسی بہانے، اسی راستے اسے شرک کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، تم پہلے ان کو پکارو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، ان سے مدد مانگو،
ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناؤ، تبھی اللہ تمہاری سنے گا، تبھی تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور انسان اس میں پھنس کر شرک و بدعت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی طریقے سے انسان شبہات کے ساتھ ساتھ شہوات سے بھی بچے، یہ تقوی ہے۔ شہوات کیا ہے؟ شہوات یعنی خواہشات۔ عام طور سے انسان جو گمراہ ہوتا ہے، انسان صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر کیسے آ جاتا ہے؟ اس میں خواہشات نفس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ مال کی خواہش، دنیا کی خواہش، شہرت کی خواہش اور نفس کی تسکین کی خواہش۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ زناکاری کو دیکھ لیں، سود اور رشوت کو دیکھ لیں، غبن کو دیکھ لیں، بے ایمانی کو دیکھ لیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیسے انسان ان چیزوں سے دوچار ہو جاتا ہے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ خواہش پوری کرنی ہے، اس کے لیے مال چاہیے، تو مال کیسے بھی چاہو کماؤ، حلال ہو یا حرام، اس سے بحث نہیں۔ نفس کی تسکین چاہیے تو اس کی تسکین کرو، چاہے شرعی طریقہ ہو یا غیر شرعی طریقہ ہو۔ بغیر نکاح کے دوستی کے نام پر انسان آج اپنی نفس کی تسکین کر رہا ہے۔ تو شبہات سے بچنا اور دوسری طرف خواہشات سے بچنا، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا دین کے معاملے میں اور شہوات اور خواہشات سے بچا لیا دنیا کے معاملے میں، وہی انسان کامیاب ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرو چاہے جہاں بھی رہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے اور ایک ایک عمل کا حساب دینے سے، زندگی کا حساب دینے سے ڈرے گا، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو شبہات سے اور شہوات سے، خواہشات سے بچائے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کے دن، اس دن سے ڈرتا ہے، اس دن کے حساب سے ڈرتا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، تو اسی کے لیے جنت ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی ان دونوں آیتوں میں بیان کر دیا ہے کہ جنت کس کے لیے ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ آخرت میں جنت چاہیے تو دنیا میں ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچائے، تبھی جنت ملے گی۔ تو اسی تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وصیت کی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ غور کیجئے، جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، یعنی ہر موسم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، صرف رمضان ہی میں ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا یہی مطلب ہوا۔ اور گھر میں بھی اور باہر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، صرف باہر ہی نہیں، محفل میں ہی نہیں بلکہ خلوت اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جوانی ہو یا بڑھاپا اللہ سے ڈرتے رہو، صرف بڑھاپے میں نہیں جوانی میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور صرف دین کا معاملہ نہیں یا دنیا کا معاملہ نہیں، دونوں معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صاف فرما دیا اللہ کے رسول نے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جس حال میں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، غریبی میں بھی اور امیری میں بھی، تنگ حالی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کا ڈر، اس کا تقوی پرہیزگاری ہونی چاہیے، ہر معاملے میں ہونی چاہیے، ہر میدان میں، ہر مرحلے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ عبادت کا معاملہ ہو یا خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ملازمت اور نوکری کا معاملہ ہو یا تجارت اور بزنس کا معاملہ ہو،
مسجد کا معاملہ ہو یا بازار کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، انسان ہمیشہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، دوست و احباب کے بارے میں، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، معیشت کا تعلق ہو، سیاست اور حکومت کا معاملہ ہو، ہر چیز میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر چیز کا طریقہ اسلام میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے پر چلیں گے تو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کا مطلب، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر چلیں گے تو تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت اور وصیت کی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں جنت ہمیں ملے گی اور دنیا میں بھی سعادت اور سکون کی زندگی میسر ہوگی۔ اگر ہم اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو چاہے دنیاوی لحاظ سے ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں، جنت سے محرومی ہو سکتی ہے، اور اس دنیا میں بھی سب کچھ رہتے ہوئے سعادت اور سکون سے محرومی ہو سکتی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔